ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان کی زندگی میں اللہ کریم نے جس طرح اپنی وحدانیت رسالت فرض کی ہے، اسی طرح خوشی اور غمی کے اوقات میں احکام مقرر کرتا ہے۔ خوشیاں اور غمیاں کس طرح گزارنی ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دے کے عملاً کر کے دکھا دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی سوچ پہ چلتا، خوشی یا غمی کے اندر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے چلا، خاسرت دنیا والآخرہ، دونوں جہان اس کے تباہ کرتا۔ خوشیوں کے اوقات میں جو چیزیں خلاف سنت تھیں اس کا تفصیلی بیانیہ آپ سنیں۔ اب غمیوں کے اوقات میں مسلمان قوم کے جنازے، کسی گھر کے اندر اگر میت ہو جائے تو وہاں اللہ کے رسول نے پوری رہنمائی دی ہے کہ تم نے اپنے جنازوں کے موقع پہ کیا کرنا۔ اب مروجہ طریقہ تو یہ ہے بھئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی تعلیم تو نبی علیہ السلام نے یہ دی کہ لا یحد علی میت فوق ثلاث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر بھی میت ہو جائے، لا یحد، قطعاً افسوس نہ منایا جائے، علی میت، کسی مرنے والے کے اوپر، فوق ثلاث، 3 دن سے زائد تمہیں افسوس منانے کی قطعاً اجازت ہے۔ یہاں ایک راہ جاتی بات یہ بھی سمجھ آئی بھئی، یہ جو لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں، اب یہاں میت ہوئی ہے، اس کے وارث نے اس اپنے بیرون ملک رشتہ دار کو بتایا ہے بھئی فلاں ہمارا رشتہ دار مر گیا۔ اب قانون شریعت کا ہے لا یحد علی میت فوق ثلاث، 3 دنوں سے زائد افسوس کرنے کی اجازت۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سن کے ادھر بیٹھ رہتا ہے، اپنی کمائی کر کے جب اپنی روٹین میں فارغ ہوتا ہے تو عموماً عید کے ایام کے نزدیک وہ بیرون ملک سے باہر یہاں تشریف لے آتے ہیں، اور عید کے ایام وہ جو مسلمان قوم پہ اللہ نے خوشی اور اپنی میزبانی کے اور عقل کھانے اور پینے کے دن رکھے، جو عید کے ایام خوشی کے دن، اس میں آ کر وہ اس مرنے والے کی تعزیت اس 1.5 سال کے بعد شریعت کا قانون ہے لا یحد علی میت فوق ثلاث، 3 دن گزر گئے، اس کے بعد میت پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ اگر آیا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، اگر عید کے دن ہے تو اللہ کی مہمانی اور خوشی والے دن مقرر کیے وہ دنوں میں اسے اب تعزیت کرنے کی اجازت قطعاً کوئی نہیں۔ بس وہ مر گیا، مرنے والا جہاں پہ بھی وہ بیٹھا ہے، اگر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے آگے اس مرنے والے کے حق میں دعا استغفار کر دے۔ عید کے ایام میں آ کر اسے اپنے رشتہ دار سے جو اللہ نے خوشی کا دن مقرر کر رکھا ہے اسے تعزیت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چونکہ اللہ کے عید کے ایام خوشی کے جو وضع کرتا ہے اس کے خلاف عمل لازم ہے۔ اب 3 دن میت کا افسوس ہے، 3 دن کے اوپر کسی قسم کی اور خوشیوں میں قرآن خوانیاں اور غمیوں میں فاتحہ خوانیاں، 3 دن کے اوپر نہ تیسرے دن کو فاتحہ خوانی ہے، نہ چوتھے دن ہے، نہ 7ویں دن ہے، نہ 11ویں دن ہے، نہ 10ویں دن ہے، نہ 40ویں دن ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو لوگ
اللہ کے رسول کے اس بتائے قانون کے خلاف عمل کرتے ہیں اور ان ایام کو مخصوص کر کے جو شریعت میں خاص نہیں کیے، یہ جو کل خانیاں کرتے ہیں، شریعت میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ طریقہ جو انہوں نے بنانے والوں نے بنا دیا ایک مرتبہ اور یہ چل نکلا، پھر یہ جناب چلتی ہے بات دیکھا دیکھی ریت پریتی کے۔ ایک برادری والوں نے دیکھا ہے بھائی ان کا بندہ مرا ہے، انہوں نے یہ کیا، چنانچہ ہم بھی یہ کر۔ دوسرا بندہ مرا ہے، اس کے ساتھ والے نے دیکھا ہے بھائی یوں اس نے کیے ہیں، تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، لہٰذا میں بھی اسی طرح کر دوں۔ یہ دیکھا دیکھی پہ عمل ہوتا ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر یہ چونکہ معاشرے کا وضع کردہ طریقہ ہے اور دیکھا دیکھی ریت پریتی پہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک قانون دیتا ہے کہ معاملہ دین کا ہو، بات اللہ اور رسول کی ہو، اور دیکھا دیکھی عمل کرنا، دوسروں کی ریس کرتے ریت پریتی پہ دین کے کاموں کے اندر چلنا، یہ سیرت کسی گناہ گار مسلمان کی بھی نہیں ہے، مدینے کے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بھئی اس فرعون کی بدماشی اور عیاشی کی مدت اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، آپ انہیں اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے دور نکل جائیں۔ اور بستی کے باہر دریا تھا، اللہ نے راستے بنا دیے پانی کو روک کے، وہ گزر گئے آگے خشکی کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام اس کے ماننے والے پہنچ گئے، امن کے اندر آ گئے۔ یہ پیچھے لشکر لے کے آیا، اللہ نے رکے پانی کو حکم دیا، وہ تباہ ہو گئے۔ اب جب فرعون مر گیا تو یقیناً جو دریا کے پرلے پاسے موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والے، انہوں نے اب اپنی اس بستی میں آنا تو تھا یقیناً۔ جب وہ واپس اپنے شہر اور بستی میں آنے لگے تو راستے کے اندر اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ جب واپس ہٹے نا تو ایک قوم انہوں نے دیکھی واپس اپنی بستی کی طرف آنے کے راستے کے درمیان میں، اتوا علی قوم، ان موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جو یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بچھڑا نما بت کے آس پاس مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون اعتکاف سے ہے مجاور بن کے بیٹھنا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے بستی کی طرف انہوں نے جب دیکھا نا بھائی یوں یہ قوم ہے، ان کا یہ بستی ہے اور یہ بستی کے صدر مقام پہ انہوں نے اپنا بچھڑا نما بت بنا رکھا ہے، تو کہنے لگے یا موسیٰ، اب ویخ کے منہ چ پانی آ گیا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا موسیٰ آپ بھی ہمیں ایک ایسا معبود بنا دے کما لہم آلہہ، یہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے نا آنکھوں سے، بس ان جیسا ایک ہمیں بھی بنا دیا جائے۔ معلوم ہوا اصل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر بت دیکھا ہے تو دیکھنے کے ساتھ ہی خواہش دل میں جنم لے گئی ہے، بس جس طرح ان کا معبود ہے اس طرح ہمارا معبود ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم قوم ایسی جاہل اس لیے ہو کہ دین کے معاملے میں دیکھا دیکھی ریت پریتی پہ آسمان کی طرف نظر کیے بغیر دین کے کاموں میں چلنا، یہ اس جاہل قوم کا وتیرہ ہے جو بنی اسرائیل کے یہود اور نصارہ میں معلوم ہے۔ دیکھا دیکھی کل ختم کرنے والا جاہل بھی ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں کی سیرت کے اوپر چل رہا ہے۔
کیونکہ وہ دیکھا دیکھی عمل کرتے تھے۔ ہماری شریعت میں اس کا حکم کیا لگا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر کے آگے جب پہنچے گا فرشتے پوچھیں گے اس سے کہ ہاں بھائی زندگی تو نے کس کے نقشے قدم پہ چل کے گزاری ہے؟ اما المؤمن، جو تو ہوگا نا، نبی علیہ السلام فرمایا مومن بندہ وہ یہ کہے گا کہ ہمارے پاس جاءنا رسول اللہ بالبینات والہدی، وہ اللہ کا رسول ہمارے پاس آیا ہدایت لے کے، انہوں نے جو زندگی کے رستے متعین کیے میں انہی کے اوپر چلتا رہا، فیصلہ بہشت میں ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما المنافق اما المنافق اما المنافق المرتاب، جو شکوک و شبہات کی دلدل میں الجھنے والا منافق ہوتا ہے، وہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ سمیت الناس، فرشتوں کو یہ الفاظ کہے سمیت الناس لا ادری سمیت الناس یقولون ذاک کذا فقلتہ، بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، سمیت الناس میں نے لوگوں کو سنا اور لوگوں کو میں نے دیکھا، جو لوگوں کو میں نے بولتے سنا وہی کیا، جو لوگوں کو میں نے سمیت الناس لوگوں کو کرتے دیکھا وہی میں نے کر ڈالا، فقلتہ بس وہی میں نے کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم رسید یہ منافق اس لیے ہوگا کہ اس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں کو جو کچھ دیکھا دیکھی ہے اس پہ یہ چل کے زندگی گزارا۔ معلوم ہے دیکھا دیکھی دین کے معاملے میں کل ختم کی طرف جانا اور ریت پریتیاں ختم، 40 میں رجبیاں برسیاں ربیاں، یہ سارا کچھ دیکھا دیکھی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عمل منافق۔ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر حکم منافق کا لگایا ہے، بھئی یہ حقیقی مومن مسلمان نہیں ہے، یہ منافق آدمی ہے، اگر مومن ہوتا تو اپنے رسول کی سیرت کے اوپر چلتا۔ چنانچہ یہ ایک بات تو یہاں پہ یہ نکل آئی کہ میت کے اوپر اگر آپ سے وہ دلیل مانگے کہ کل ختم تیجا ساتھا کیوں حرام ہے، تو پوری شریعت کے سمندر میں تو نئی دلیل تو بنے گی نہیں، وہی پرانی ہے، لا یحد علی میت فوق ثلاث۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی وقت اور زمانے میں یہ ایسا نہ بدلنے والا حکم ہے کہ لا یحد علی میت فوق ثلاث، 3 دن سے اوپر شریعت کے اوپر میت کے اوپر شریعت میں کوئی سوگ نہیں ہے۔ آگے چل پڑا ہے جی معاملہ، مطلب میت ہو گئی ہے، بھئی اجے دفناؤن والے پاسے تے آواں گے نا، بات جو پہلو ہے راہ جڑے شیطان نے پتھر پہ گئے، اب میت ہو گئی کیا ہوتا ہے؟ 4 جنے بھج کے گئے اور ٹینٹ تمبو کی دکان پہ وہاں سے تمبو لے آئے، ایک کھانا بنا دیا مردوں کے لیے اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ اچھا اب وہ جو عورتوں والا ٹینٹ والا خانہ ہے اس کے اندر خواتین کی آمد رفت شروع ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے وہاں خواتین آنا شروع۔ بظاہر تو ان خواتین کا آنا بطور غم کے میت والوں کے لیے تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ راہ جاندی نو اگر کو پوچھے نہ بھی کدھر جا رہے، وہی کہے گی جب میت ہو گئی ہے تو میں ان کو تسلی دے، بظاہر تو یہ، مگر آمد ان کی اس کام کے لیے ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے بات، کہ وہ آ کر اس میت کے گھر والوں کو غم یاد دلا دلا کر ان وہاں رونا پیٹنا چیخنا اور چلانا شروع کر دیں۔ اچھا جب اس کام سے فارغ ہو جاتی ہے جب، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں ٹینٹ میں پردہ کہ تسا کر دیتا ہے، وہاں بیٹھ کر دنیا جہان کی گپیں بھی ہانکتی، وہاں بیٹھ کے ہانکتی۔ اور اگر نظر بادی نظر سے دیکھا جائے تو لباس جو میت کے گھر میں، آپ دیہات میں ہوگے ادھر شہری طبقے میں جو دیکھا جاتا ہے، شہری طبقے کے اندر وہ لباس اتنا عمدہ اور قیمتی پہن کر
میت کے گھر میں آتی ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے بھئی یہ سوگ منانے کے لیے کو گل بات ہی کوئی نہیں سو گلی، یہ تو اتنا عمدہ مطلب بازینت لباس جو پہن کر آ رہی ہیں، میت کے گھر نہیں بلکہ کسی شادی کے اندر شرکت کے لیے کسی ریسٹورنٹ کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من امر الجاہلیہ لیس منا من دعا بدعوی الجاہلیہ۔ اتھے بہ کے گل ایک میں وچ بھول گیا، پھر تے حدیث آ وے ربا تینوں کیڑیاں چھیتیاں پی گئیاں، بیٹھ کے تو بھوک رہی ہیں بیٹھ۔ قال النبی النیاحۃ من امر الجاہلیہ، بجے میں خدا تیرے کو پوچھ کے ٹرنا سی۔ النیاحۃ من امر الجاہلیہ، خاص توجہ کرنا، النیاحۃ صرف رونا نہیں، النیاحۃ مطلق رونا نہیں، النیاحۃ چیخ چلا کر رونا، مطلق رونے کی بات چیخ چلا کر رونا، من امر الجاہلیت، یہ وہ جہالت کے معاملات اور کاموں میں سے ہے، اور لیس منا، وہ بندہ ہماری راہ پر نہیں ہے، لیس منا من دعا بدعوی الجاہلیت، جو کسی میت کے اوپر جہالت والے بول اللہ کی ناراضگی کے اور اللہ کے اوپر گلے اور شکوے کے جو الفاظ بولتا ہے، لیس منا من دعا بدعوی الجاہلیہ، جو وہاں بیٹھ کر چیخ چلاتا ہے اور جہالت والے بول بولتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، یہ ملت اسلامیہ سے خارج، ملت کفر کا آدمی، لیس منا، جہاں لیسا ہے وہاں اسلام کی چار دیواری کے بندہ اندر باہر کھڑا ہے اللہ کے رسول کے کاغذوں کے اندر۔ اچھا چنانچہ جناب یہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بیمار ہوئے اور قریب المرگ تھے۔ آپ حضرت جابر بن عتیق صحابی کو لے کے، اس کا قریبی تھا حضرت عبداللہ بن ثابت کا، ادھر گئے اس کی تیمارداری کے لیے، اور وہ قریب المرگ تھے۔ چنانچہ وہاں بیٹھ کر عورتیں کو چیخنے اور رونے کی آواز جب آئی نا نبی علیہ السلام کو گھر کے اندر سے، تو آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عتیق بھاگا ان کو چپ کرانے کے لیے، عورتوں کو، بھئی اللہ کے رسول گھر کے اندر موجود ہے اور تم یہاں چیخ چلا رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس جابر بن عتیق کو واپس بلا کے فرمایا، پردہ لٹکا ہوا تھا اور پرے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اور درمیان پردے میں سے اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا عورتوں کو ابکینا ابکینا وَإِيَّاكُنَّ وَنَهِيكَ الشَّيْطَانَ، ابکینا، بھئی رونے پہ پابندی نہیں ہے، رو لو، مگر إِيَّاكُنَّ وَنَهِيكَ الشَّيْطَانَ، شیطان کی چیخ و پکار شامل کر کے تمہیں رونے کی اجازت۔ اور پھر فرمایا بھئی جب تک یہ زندہ ہے تھے تے ساڈی گنتی چ گل نہیں ہو رہا، بھئی یہ تو روتی ہے نا جدو بندہ گزر جائے اور مر جائے۔ اللہ کے رسول کیڑا انہاں نوں جا کے مت دے اوتھے ٹینٹ تمبو دے وچ بیٹھیاں نوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا رونا ہے رو لو، جب تک وہ زندہ ہے تمہیں رونے کی اجازت ہے، آخر تمہارا خون کا کھچاؤ رشتہ دار ہے، مگر إِيَّاكُنَّ، جب تک زندہ ہے تب تک بھی إِيَّاكُنَّ وَنَهِيكَ الشَّيْطَانَ، شیطان کی طرح چیخنے چلانے کی، إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا چیخ دھوڑا مچا کے رونا شیطان کی طرف سے ہے، اور جب یہ بندہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک یوں رو لو، اور جب یہ مر جائے تو لا تبکین باقیتن اذا ماتا، لا تبکین باقیتن، لا تبکین، خبردار کوئی عورت روئے، باقیتن، کوئی رونے والی، اذا ماتا، جب گھر کے اندر سے اللہ کی تقدیر کا فیصلہ پہنچ جائے، اس وقت تو مومن کو اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، وہاں رونے کی اجازت۔ گالی ساڑی گنتی چھتے بات ہی ہو رہے، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب المرگ نیم بے ہوشی کے اندر تھے،
عورتوں کے رونے کی آواز ہے، چیخ چلا کے رونے کی آواز آئی۔ کچھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو افاقہ ہوا نا جب، اور ہوش کے اندر تھوڑا سا آنکھیں کو تو فرمانے لگے انا بریون وان رسول اللہ بریون من السالکۃ، میں بھی بری ہوں اور اللہ کا رسول بھی اس عورت سے بری ہے جو السالکہ، تو جو بین ڈال ڈال کے روتی۔ فرمایا آپ نے اچھا ادھر ام عطیہ یہ اس زمانہ نبوی کی حضرت عائشہ کے نیچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے نیچے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر یہ نگران تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آخذ علینا النبی آخذ علینا النبی عند البیعۃ اللہ ننوہا، آخذ علینا لیا ہم سے وعدہ پکا اللہ کے رسول نے، عند البیعۃ عورتوں سے بیعت لیتے اللہ کے رسول نے وعدہ لیا تھا کہ اللہ ننوہا کہ ہم میت کے اوپر چیخ چلا کر کبھی روئیں گی نہیں روئیں گی۔ ابو طلحہ ایک صحابی ہے، اس کی بیوی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک بیٹا تھا ابو طلحہ کا، بیمار پڑ گیا، حضرت نے اس کو دوائی دارو دی اور بیوی سے کہنے لگے میں کام پہ جا رہا ہوں اور اس کا تو دوائی دارو کرنا۔ وہ کام پہ چلا گیا صحابی، اور ابھی گھر مڑا نہیں جو اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت ام عطیہ نے اس کے اوپر چادر ڈال کے اسے چھپا دیا۔ وہ گھر آئے، پانی پلایا اس کو اور کھانا دیا، پوچھا اس نے صحابی نے بھئی بیٹا خیریت سے ہے؟ ام عطیہ نے کہا جی بالکل اسے آرام ہوا۔ اب اس کنائے کو وہ نہ سمجھ سکے بھئی یہ کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا بھئی جس بیماری اور تکلیف میں تھا موت کی وجہ سے اس بیماری سے آرام پا گیا۔ وہ گھر سے باہر جانے لگے نا تو ام عطیہ نے اپنے خامن سے پوچھا بھئی ایک مسئلہ مجھے بتا، بھئی اگر ایک بندہ دوسرے سے کوئی چیز مانگے عاریتاً ادھار کے طور پر کہ مجھے دے دے اور وہ اسے دے دے، پھر کچھ 4 دن کے بعد وہ بندہ جس نے چیز دی ہے وہ اگر اس سے مانگے کہ بھائی میں نے تجھے مل کر نہیں دی تھی عاریتاً دی تھی، وہ چیز میری واپس کر دے، تو کیا سیکھا ہے تو نے اللہ کے رسول سے کہ وہ نہیں واپس کرے؟ اس نے کہا توبہ توبہ نعوذ باللہ، ہو تو وہ حقدار کا حق پوری امانت دیانتداری سے ادا کر دینا چاہیے۔ تو پھر اس نے ڈھنگ سے بتایا بھئی وہ جو اللہ نے دیا تھا ہم کو بیٹا، وہ بھی ہماری ملک نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا اور اس نے واپس مانگ لیا ہے، چنانچہ میں نے وہ دے دیا ہے۔ اس نے پوچھا صحابی نے بھئی تو نے یہ کنایا کیوں کیا ہے؟ عورت کہنے لگی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تو بے صبری میں جزا فضا کا اظہار نہ کر سکے۔ تب اس صحابی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ کے رسول کی بھی تعلیم ہے، تیری طرف سے یاد دہانی ہو گئی، دیکھتے ہیں نا اللہ صبر کو رنگ کیا لگاتا ہے۔ اب تو اس نے تدفین کی اور طریقے کے مطابق اس صحابی کے اس صبر کے تقدس میں اللہ نے اس کو 9 بیٹے جو صبر کا مقام اس نے کہا یہ تعلیم تے کتھے وہ ٹینٹ لا کے تے وہ بیان کرنے والیاں کیڑا جا کے انہاں دا مقابلہ کرے۔ مقصد ہے عرض کرنے کا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسنانہما کفر، دنیا کے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، اسنانہما کفر، میری امت والو 2 چیزیں پیغمبر کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں کہ وہ سیدھا کفر ہے، ان کے درمیان میں کسی حجت تام کی کوئی اوٹ نہیں ہے۔ اسنانہما کفر، 2 چیزیں ہیں جو میری شریعت میں سیدھا کفر بنتی ہیں، ایک تو الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، الطعن فی النسب، کسی کو حسب و نسب کا تانا دینا سیدھا کفر ہے، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پہ چیخ چلا کے رونا بھی سیدھا، بولو شاہ کفر ہے، سیدھا۔
یہ ہمارے ملک کے اندر پاولیوں کو، جولائوں کو، مسلیوں کو، میراثیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا میں آپ جٹ ہیں، پریشان نہیں ہونا جی کوئی اتنے جٹ بیٹھا ہوئے، پہلو میں اپنی گل کراں بھائی جٹوں کے چیموں چٹھوں کے بارے میں بڑا ہے بھائی یہ بڑے معزز اور باوقار لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا میرزادے میراثی یہ کیوں غلط ہے؟ اگر پوچھا جائے نا ذرا دے شیطان نو ہلا کے بھائی کیوں غلط ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن، اللہ نے تو ادھر کہا ہے بھائی انسان چاہے چیمے چٹھے باجوے جو کچھ بھی ہیں میرزادے پاولی الانسان، اس انسان میں سارے شامل ہیں۔ اللہ نے تو کسی کو باہر نہیں نہ نکالا، فی احسن تک میں نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا یہ کہتا ہے بھئی یہ جو پاولی اور جولائے یہ پتہ کیوں غلط ہے؟ یہ کمی لوگ ہوتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، یہ منگیتے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، یہ اگلے کی جیب کو تراش لیتے ہیں، ان میں مانگنے والی عادت بڑی غلط ہے، اس لیے یہ ناپاک ہے۔ ایسی بات ہے، یہی بات ہے نا جو جٹ ہے نا پوری روئے زمین پہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جٹ قوم جتنی گندی اور غلیظ گالیاں، اور اپنے چھوٹوں پہ دو آتے جٹوں میں، ایک گالیاں گندی نکالنا، دوسرا اپنے چھوٹوں پہ ظلم کرنا، جتنا یہ بدعتیاں جٹ قوم میں ہیں، مسجد میں کتاب سامنے ہے اتنی دوسری قوم میں کبھی دیکھی۔ اب یہ بھی تو عادت غلط ہے، ہونے جٹ دے بوتھے دے موتی لگا بھئی یہ اچھا ہے اور وہ غلط ہے۔ بھئی اگر کسی عادت کی وجہ سے وہ قوم مجروح کی جا رہی ہے تو بکواس کرنے والے یہ کیوں نہیں کرتے بھئی یہ جو قوم ہے یہ گندی گالیاں دیتی ہے اس وجہ سے یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رشتہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھئی بات قوموں، قبیلوں، ذاتوں کے اوپر کبھی ختم ہوتی آ کر نہیں ہوتی، ختم آ کر اے میں نہیں دستا بھئی رائیوں کے اندر کون سی اچھی عادت ہوتی ہے، چونکہ میرے دوست بڑے معزز بھی ہیں نا، کبھی اشارہ مقصد ہے عرض کرنے کا بھئی شیخوں کے اندر کیا عادت ہوتی ہے؟ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی تو شیطان نے شیطانی چھوڑی ہوئی ہے نا، اگر بندہ چھانٹنے لگ پڑے تو الطعن فی النسب کفر، کسی کو تان دینا نسب حسب میں اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھا کافر ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی عبادت قبول، خدا کی بنائی پہ اس نے اعتراض کیا ہے، یہ والا کفر ہے۔ النیاحۃ علی الطعام علی المیت، النیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ خوانی کرنا، چیخنا چلانا یہ بھی کیا ہے؟ بھی کفر ہے۔ لانا رسول اللہ بکلوز ہو رہا ہے موضوع، لانا رسول اللہ النائحۃ والمستمعۃ، لعنت تمام صحابیوں کا مشترکہ بیانیہ ہے۔ لانا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت وارد کی ہے النائحۃ، چیخ چلا کے رونے والی عورت پہ بھی، والمستمعۃ، اور پاس بیٹھی جو اپنے طیب نفس کے ساتھ اس کا نوحہ سننا پسند کرتی ہے، اس کی باتوں کا جہالت والے، اللہ کے اوپر گلے اور شکوے والے بولوں میں ہاں ملا کے خوشی کے ساتھ سن رہی ہے۔ والمستمعۃ، یہ جو سننے والی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے کیا کی ہے؟ لعنت وارد کی ہے۔ اچھا جی یہ مک گیا، ہن کرو مک گیا، ہن نکلیے باہر، لے گئے اٹھا کر اسے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی جب تم میت کے اوپر ادھر پہنچ گئے ہو جنازہ پڑھنے کے لیے، تب اذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، شریعت نے میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے پوری سالم نماز ہی مقرر کر ڈالی ہے۔ یہ نماز جنازہ میت کے حق میں در حقیقت دعا ہے، اور اس دعا کا مقام اور موضع اللہ کے رسول نے سنت کے حکم کے ذریعے طے کر ڈالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے لگو، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف ہے، دوسرے کے بعد مجھ محمد الرسول اللہ پہ درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد یہاں رک کے اللہ نے فرمایا
اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، وہ کیا مانا؟ جب پڑھ رہے ہو وہ، تو اخلصوا لہ الدعاء، دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا. اور ایک تو تمہارا خلوص ہے، اور پیچھے میں نے جو طریقہ بنا دیا ہے اللہ مہربانی کرنے میں آیا ہی آیا ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف رکھی گئی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر درود رکھا گیا ہے. یہ دو کام پیچھے ہیں. اور اخلصوا، تمہارا اس مومن بھائی کے لیے دل کے خلوص سے دعا کرنا، یہ تینوں چیزیں جب ملی انشاءاللہ اس کی میت کی بخشش ضرور ہو جائے گی. تیسری تکبیر کے بعد اخلصوا لہ الدعاء، تم نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا کے الفاظ بھی، اور اگر کسی کو نہیں آتی مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی پڑھ لے، نہیں آتی تو اس کے قائم مقام سورت فاتحہ بطور دعا کی نیت سے پڑھ لے. اس لیے اس دعا کا مقام اور موضع جب اللہ کے رسول نے طے کر دیا، اب اس طریقے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے خود ساختہ طریقے کو اپنا کر دعا مانگنے کی اجازت قطعاً کوئی نہیں ہوگی. مزید یہ کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اذا قرئ القرآن، جب قرآن پاک نماز میں یا نماز کے باہر کہاں بھی پڑھا جا رہا، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو فانصتوا، فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھے جانے کے دوران تم نے چپ رہنا. یہ تو نہیں فرمایا نا اللہ نے بھائی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت بھوک لینا اور بعد میں چپ کر جانا. بھائی اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. اذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ چپ رہنے والا حکم قرآن پاک پڑھنے کے دورانیے کے دوران کا حکم ہے کہ جب کتاب اللہ پڑھی جا رہی ہو تو درمیان میں تم نے خاموش رہنا ہے. اسی طرح اذا صلیتم علی، اذا قرئ القرآن میں بھی اذا ہے، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو اس جنازہ پڑھنے کے دورانیے کے دوران تم نے دعا. اب سمجھ آ گئی یار؟ نہیں سمجھ آئی تو میں آگے کہ دوبارہ دہرا دوں. اذا قرئ القرآن میں اللہ نے قانون دیا ہے بھئی تمہیں خاموش رہنے کا حکم نہ قرآن پاک سے پہلے یا نہ بعد میں. اذا قرئ، اذا کا مطلب ہے بھئی جب یہ حکم ہے کب ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس دوران تمہیں خاموش رہنے کا حکم ہے تاکہ خاموشی سے قرآن سنو تم، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آ جائے. قرآن پاک پڑھنے پر خاموش رہنے کا حکم قرآن کے دورانیے میں ہے. اذا صلیتم علی المیت، جب میت کے اوپر نماز جنازہ تم پڑھنے لگو تو یہ نہیں ہے بھئی دعا پہلے مانگ لو یا جنازے کے بعد مانگ لو. جس طرح چپ رہنا قرآن سننے کے دوران ہے اسی طرح میت پہ دعا مانگنا بھی جنازہ پڑھنے کے درمیان ہے. اچھا اب اس کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے؟ ادھر چوتھی تکبیر پھری ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تے 5-7 بوجھے اکٹھے ہو کر دعا منگن کا طریقہ دیکھی ذرا. ایسے سکھائے اللہ کر، ایسے دعا ادھر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ کے مطلب ہتھیلی میں دوسرا ہاتھ داخل کر کے جہر ہو کے دعا مانگنی. اچھا یہاں سے اگر جان چھوٹے تو مڑ کے میت کو دفنانے کے بعد نویں سرے تو قطعاً ایسی دعا مانگنے کی مرنے کے بعد جب تک اگر مربجہ طریقہ نہ ہو تو کسی بھی وقت اور زمانے میں دفنانے سے لے کے جب تک وہ زندہ ہے کسی بھی وقت اور زمانے میں ایک دعا مانگے 10 مانگے اکٹھے ہو کے 50 مانگ لے، اللہ رسول کی طرف سے کوئی بین ہے؟ قطعاً کوئی نہیں ہے. میت کے حق میں اللہ سے کبھی بھی مانگا جا سکتا ہے. انہوں نے جو مربجہ طریقہ بنایا ہے کہ پہلے سلام پھیرنے کے بعد اور پھر ادھر دفنانے کے بعد، جبکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ دعا جنازے کے درمیان کے اندر ہے.
نہ جنازے سے پہلے ہے نہ جنازے کے بعد کے اندر ہے، اس لیے درمیان میں ہی مانگنے کا حکم ہوگا۔ مسئلہ ہو گیا، ہوں اگے چلیے ذرا، چل ٹر پیے اگے آگے دفنا کے میں دفنا دیتا ہے، اللہ سلامت رکھے ہر کسی مسلمان کو، دفنا کے آ گیا۔ یہاں پہ مسئلہ چلتا ہے بھئی وہ میت کے گھر کا جو کھانا ہو، کھانا میت کے گھر سے بڑے مسلمان پریشان ہیں بھئی اس کی کیا حقیقت ہے؟ میت کے گھر سے جو بندہ کھا لے وہ کافر ہو جائے گا؟ پہلے آپ بتائیں نا، انہوں تے مہمان ایک دم پہلے آپ فتویٰ دیں کہ جو آدمی میت کے گھر سے کھانا کھا لے وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، مرتد بنتا ہے، زندیق بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ پہلے آپ فتویٰ دیں، بتاؤ کچھ بھی نہیں بنتا۔ جزاک اللہ۔ بھائی حکم یہ ہے، اس مسئلے کی اصل حقیقت یہ ہے بلا کم و کاست بغیر افراط و تفریط کے، اس مسئلے کی اصلیت یہ ہے بھئی نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو، نبی علیہ السلام نے اس کے قریبی رشتہ داروں سے فرمایا، یہ بات بخاری مسلم ترمذی سب کے اندر ہے، اسنعوا لآل جعفر طعاما، اس کا ترجمہ کر، اسنعوا لآل جعفر طعاما، بھئی تیار کرو کھانا لآل جعفر، جعفر کے متعلقین کے لیے، جعفر کے متعلقین کے لیے کھانا تیار کرو۔ ان کو موت نے مشغول کر ڈالا ہے، وہ اپنے گھر میں نظر، تم ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ یہ حکم اللہ کے رسول نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی اور ہمسائے کے اندر رہنے والے رشتہ داروں کو یہ حکم جاری کیا تھا۔ چنانچہ میت کے لیے، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے میں کوئی جرم، کوئی گناہ قطعاً نہیں ہے۔ میت کے آس پاس کے جو ہمسائے اور اس کے مقامی، خیال کرنا، مقامی اور قریبی رشتہ داروں پہ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک وہ میت کے گھر مہمان آ رہے ہیں تب تک تمہارے اوپر کھانا پکانا اخلاقی ذمہ داری کے تحت فریضہ ہے۔ وہ چاہے تمہیں 2 وقتوں کا کھانا پکانا پڑے، 3 وقتوں کا پکانا پڑے، جب تک 3 دنوں کے اندر وہ تو قانون اوپر سے ہے نا، 3 دن کے اندر دن اور رات کے کسی بھی وقفے میں کوئی بھی مہمان آ رہا ہے اس کے قریبیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے کھانے کا انتظام کرے۔ کھانا پکانے کے اندر جو کھانا پکانے والے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ بحسب ضرورت پکائیں، ضرورت سے زائد ان کو پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو کھان والے نے مہربان ہے، کھان والے نے مہربان ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بقدر ضرورت کھائیں، پیٹ بھر کے، ان کو بھی کھانے کی اجازت۔ اچھا ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ اچھا جی یہ جو کھلایا جا رہا ہے، علم کی گنتی میں کیا بولا جائے گا جب بھی بولا جائے گا؟ بھائی یہ کھانا کھلانے والے نہ میت کے گھر والے، نہ میت کے ہمسائے، نہ میت کے قریبی رشتہ دار یہ بول سکتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کھانا اس لیے پکایا ہے تاکہ ہمارے مردے کو اللہ کیا دے۔ یہ تو بولنا جا ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے میت کے ثواب کے لیے پکانا تھا تو یہ بولتا کہ بھائی میں نے فقراء اور مساکین کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں ان کو کھلاؤں گا، اللہ میرے مرنے والے کو ثواب دے گا۔ یہ تو جناب آنے والے، دور سے آنے والے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے یہ پکایا جائے، ایسی بات بنتی ہے؟ آپ بھی عقل سے سوچ کے دیکھ لیں، بھئی دور سے آنے والوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اور اس مہمان نوازی کے کرنے میں شریعت کی طرف سے کوئی جرم؟ اچھا ان کی حکم دئیے بالفرض محال ہے بھئی تسی جو آخ دو بھئی میت دے گھروں مڈو کھانا مڈو ہی کھانا، ان کی حکم جاری کر دیے بے کے تھے بھئی جو بھی میت کے گھر آئے انہیں بھوکے پانی پیاس کے
وہ بھوکا پیاسا مار کے واپس بھیجنا، یہ کو عقل مندی؟ یہ حکم جاری کر دیں آپ کے لیے بھئی کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانے، جیڑا آئے بھوکے پیٹ واپس جائے، چاہے وہ 1000 کلومیٹر سفر کر کے آئے، 300 کلومیٹر کر گیا، کسی کو کھانا کھلانے کی ایسی اندھا کھاتا قتل نہیں ہے، وہ بطور مہمان نوازی کے رکھا گیا ہے۔ حضرت جعفر کی موت پہ اللہ کے رسول نے قریبیوں کو حکم نامہ جاری کیا تھا، اس نول آل جعفر تیامہ اس کے گھر والوں کو موت نے مشغول کر دیا، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا تیار ہے۔ یہ ہے مہمان نوازی، اس کا مردے کے ثواب سے کوئی تعلق کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور اگر ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ اعلان کرے گا کہ بھائی میں فقراء اور مساکین کے لیے کھانا پکا رہا ہوں، پھر اس کو قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی اجازت نہیں۔ بھائی پھر تو وہ فقراء کا حق ہے، جو صدقہ اللہ کے رستے میں فقراء کے لیے دیا جائے وہ اس میں بندے کی ملک نہیں رہتی، وہ ملک سے نکل جاتا ہے، اس لیے اب قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی اجازت۔ بھائی یہ تو کھانا کن کے لیے ہے؟ جو دور سے آنے والے، وہ دور سے آنے والے کے لیے ہے نا۔ معلوم ہویا اتنے قریبیاں نو رہ کے اتنے ان پاڑن دی اس موقع دیکھو خاص ضرورت ہے۔ بھائی قریبیوں کو ان کا اپنا فرض بنتا ہے، بھئی یہ دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے ہے، ہمارے گھر قریب ہے، وہاں کھانے کا انتظام موجود ہے، لہٰذا ہم جا کر اپنے گھروں میں بھی کھا۔ یہ اس مسئلے کی اصل ہے جمعے کے بعد۔ اچھا یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا جی، یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیے، میت اب مسئلہ چلتا ہے۔ بھئی میری یہ عادت نہیں کہ آپ کو میں ذاتی قصے سنا کے اپنے واقعات سنا تک اپنا ٹائم ضائع کرتا رہا، بیڑا گرک جو آپ کا کرنے والے کرتے ہیں۔ جتنی دیر میں نے آپ کو قصہ سنا کے ہنسانا ہے نا، میں تینوں 5 آیتاں پڑھ کے سنا دیا اگر جو تیری ہدایت کے کام آ جائے۔ سرے دست خلاف معمول، یہ جو مجھے سننے والے ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، جڑے بھی زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں، ان کا ایک دماغ ہوتا ہے۔ جو آدمی مجھے سنتا ہے جمعے پہ درس پہ کہیں، اس کا ایک ایڈوانس دماغ ہوتا ہے۔ پہلے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک غریب آدمی کو کہو نا بھئی یار بات یہ ہے، وہ فلاں امیر راٹھ بندہ ہے، تو جا کر اس سے دوستی لگا، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب، میں غریب بندہ، وہ امیر ہے، میرا اس کے ادھر منہ ہی نہیں بنتا کرنے۔ اچھا انہوں نے نا بیچارے مجھے سننے والے، ان کو پتہ کیا ان کا دماغ گھومتا ہے، بھئی یہ جڑا مولوی اے ہے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے علم کا بہت بڑا بمب نہیں بلکہ کیا ہے کہ علم کا بڑا بڑا ایٹم بم ہے۔ اگر ہمارا بندہ مر گیا، وہ بیٹھ کے اپنے دماغ سے سوچتا ہے یار جس جیسیاں مولوی گلا کرتا ہے، بھائی جس نے قرآن پاک کا ایک بھی مسئلہ نہ ماننا وہ پورے قرآن کا منکر ہے، کی پتا جے میں جا کے آکھاں بھی صحیح بھائی جناب وہ ساڈا بندہ مر گیا تے جنازہ پڑھا دے، تے اگوں دل کرے پوچھن لگ پوے بھائی جو کچھ یہ میں باریکی بتاتا ہوں ساری مانتا تھا، تے بھائی اس پڑھانا کوئی نہیں، تے مڈوں دے کو جان دی ضرورت ہے۔ اور زندگی یہ سوچ کے بھائی تجھے میں نے کبھی کسی جگہ پہ تقریروں میں یہ بیانیہ جاری کیا ہے بھائی جو میرے پاس آئے گا میں تے پہلے پوچھنا بھائی تم نے پورا مقام سنت میرے سے سنا، پورا باب جو میں پڑھاتا ہوں سارا الف سے لے کے یہ تک پورے میرے سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کبھی ایسا بیانیہ جاری ہوا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے انہوں نے جھوٹ اور بکواس کیا ہے۔ 3 مہینے پہلے بھی اس آپریشن کے حادثے کے بعد 3 مہینے پہلے بھی میں نے لالیہ میں ایک عورت کا جنازہ پڑھایا ہے۔ بھائی جب جنازہ پڑھایا کوئی آنے والا آتا ہے تو وہاں یہی پوچھا جاتا ہے، بھائی آپ کو بھی بتانا ضروری ہے نا، مت خود ہی سوچ کے الٹی نہ جائیو۔ بھائی کبھی بھی کوئی بندہ مرتا ہے میرے سے جنازہ اور نکاح پڑھانے کا قانون سمجھ لیجیے، یار دسنا ضروری ہوتا ہے نا، آخر آپ استادی شاگردی کے تعلق میں چل، اگر کسی آدمی کو میری ضرورت ہو جنازہ پڑھانے کی اس پہ ضروری ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں بھائی یہ 4 میرے قریبی ہیں یہی ہیں،
ایک عامی آدمی جو مجھے نہیں جانتا اور وہ دور کا آدمی ہے، اس کے لیے اتنا ضروری ہے۔ آپ میں سے 2 آدمی مجھے فون پہ اتنا کہیں گے کہ جناب یہ ہمارا ساتھی تھا، مسلمان آدمی تھا، اور زمانے کا رائج شرک اس میں نہیں تھا، اتنے بول آپ کو میرے سامنے بولنا ضروری ہوں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کلمے پہ چلا آنے والا یہ مسلمان آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، اور یہ مر گیا ہے، اور مسلمان شہادت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ مر گیا ہے، کسی کو میرے صحابی کو نہیں پتا کہ یہ کون تھا اور کون نہیں تھا، اس کا ایک کلیہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد اشہدوا لہ بالایمان، میرا ایک صحابی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اس بندے کو میں نے زندگی میں ایک بار مسجد نبوی مسلمانوں کے مرکز اسلام میں دیکھا تھا، اشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی شہادت دے کے اس کا جنازہ پڑھ دو، اس کا مسجد نبوی میں آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ باطل دینوں سے بیزار اور بیزار۔ اس لیے اگر کوئی آپ کی مسجد کا آدمی ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور وہ یہاں مسجد میں نماز جمعہ عیدیں پڑھتا ہے آپ کے ساتھ آ کر، اس کی یہ شہادت کافی ہے، جتنی تعلیم اس کے پاس پہنچی ہے اتنا ہی وہ مکلف ہے۔ اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتا تو نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹتے؟ قطعاً نہیں، اس کا نصاب اتنا ہی بننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا، زندگی جتنی ملی ہے اس میں اس نے جتنا اسلام سمجھا ہے اس پہ اس نے عمل کیا یا نہیں۔ کم از کم معیار یہ ہے کہ جو زمانے کا رائج شرک ہے، جو مشرک ہے، اللہ کی توحید میں درباروں کو پوچھتا ہے یا تعویذوں کو پوچھتا ہے، ایسے مشرک کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی قسم کی نہیں۔ جناب 5 شخصیات ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کر دیں، 5 شخصیات ہیں، یہ بکواس کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے۔ ہم جنازہ پڑھاتے ہیں اور جو بھی عامی آدمی آ کر ہمارے سامنے گزارش کرے، ہماری ذمہ داریاں مولوی نے اور کام کی، جنازے سے نکاح سے نہیں پڑھانے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس لیے جھوٹ بولا ہے جنہوں نے بھی بولا ہے۔ وہ جس کا میں نے ادھر نہیں پڑھایا تھا وہ ایک بار بھی مجھے مسلمانوں کے مرکز میں نظر نہیں آیا، ساری زندگی اس کی گزری ہے غیروں کی طرف، جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس نے مجھے مجبور کیا، میں نے اللہ کی کتاب پہ حکم پہ عمل کر کے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ مسلمانوں کے مرکز اسلام میں اس کی آمد ثابت قطعاً کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اس لیے اس موقع پہ ہم آپ سے یہ باریکیاں نہیں پوچھتے، بھئی یہ کتنا کس نے، بھئی عامی بندہ ہے، اس کا قانون بھی عام ہی ہونا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے گا۔ دوسرا ایک وہ مشرک ہے، اے اج کل قوم نو نا ابو طالب نو مسلمان کرن دا شوق بڑا ہی کو زوراں تے چڑھے آیا۔ بھئی وہ جب قریب ہوا نا فوت ہونے کے تو اس کے پاس ابو جہل عبداللہ ابن امیہ اور عرب کے سردار پتہ کس کام کے لیے گئے تھے؟ نبی علیہ السلام بعد میں پہنچے ہیں، وہ پہلے بیٹھے تھے وہاں پر۔ انہوں نے ابو طالب کو قریب المرگ کہا، بھئی اگر تیرے بعد اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی تو ہم نے اگر تیرے مرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا تو عرب کہیں گے بھیا دیکھ لو ان کی بہادری، جب تک ابو طالب رستے میں کھڑا رہا ہے یہ پاس بھٹک بھی اور اس کے جانے کے بعد قتل کیا۔ اب بہادری تو تب تھی جب اس کی زندگی میں کرتے، بھئی آپ ہمارا اس سے معاہدہ کروا دیں، نہ ہم اس کے معبود کو چھیڑیں گے نہ وہ ہمارے معبود کو چھیڑے۔ دیکھیں ہی مشرک کے دل میں کتنی عقیدت مندی ہے، کتنے انتظام کر رہا ہے۔ اچھا آؤ، تو نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے، نبی علیہ السلام نے اسے دعوت دی، اس نے کہا لا اقطع انف قومی، میں اپنی قوم کی ناک نہیں کٹوا سکتا۔ مزید اس نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے سارے دین جھوٹے ہیں، تیرا دین سچا ہے۔ لولا ملامت وہزار او ہزار مصبۃ، اگر مجھے پیچھے ملامت مرنے کے بعد برا کہنے والوں کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، میں تیرے دین کو پہاڑی پہ چڑھ کے کھلم کھلا اعلان کر کے قبول کرتا۔ اب لا اقطع انف قومی، میں اپنی قوم کی ناک
چنانچہ وہ مر گیا۔ علی ابن ابی طالب اس نے آ کر بتایا یا رسول اللہ آپ کا چچا فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب فوارہ، اس کو جا کے دفن کرا۔ کوئی جنازہ شنازہ مشرک کا کوئی جنازہ شنازہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو بندہ ہے خود کشی کرنے والا، اور کبھی موقع اس کے سننے میں آتا ہے خود کشی، ایک بندے نے تیر کی نوک سے اپنے پیٹ میں اس کی چونچیں جھبو جھبو کے مار ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اصلی علیہ، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ خود کشی کرنے والے کا بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ جو مکروز بندہ ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو یہ بندہ ایماندار تھا، نیک تھا، اور حالات کے دارے کی وجہ سے بیچارہ قرض ادا نہیں کر سکا، کوئی پاس کا قریبی اس کی ذمہ داری لے لے، اس کا جنازہ تو حلال ہے، شریعت میں پڑھانے کا حکم ہے۔ البتہ وہ بندہ جو چکمے باز ہے، چکر باز ہے، جس نے پوری زندگی لوگوں کا قرض لیا اور واپس، نبی علیہ السلام نے موقع پہ پہنچ کے کہا تھا کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، چونکہ اس نے اللہ کا بھی حق مارا ہے اور بندوں کا بھی حق مارا ہے۔ ایک شخصیت ہے لیسا، ساری زندگی ظلم زیادتیاں، ادھر میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ جو ڈرامے ہیں نا پاکستانی، وہاں پہ وہ بڈھا بھبیکڑ پوری زندگی بیڑا گرک، چھوٹوں کا ظلم زیادتیاں، وراثت کے حق مار کے اخیر تے جدوں پیا ہوتا ہے نا وینٹیلیٹر تے، اس وقت کیا کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے کیا کر دینا، معاف کر دینا۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، یہ کسی مذاق اور تماش بینی کا نام، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی، کوئی معافی نہیں ہے ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب آثار ان کو نظر آ جاتے ہیں موت کے، تو قال انی تبت الآن، تو پھر وینٹیلیٹر پہ پڑا کہتا ہے بھئی جو کچھ ہو گیا میں کی کر دینا۔ ایسے بندے کی توبہ اللہ کے دربار میں منظور۔ ایک شخصیت اور بھی ہے جن کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، میں تانوں چھیڑنا کی اجازت نہیں، آخر استاد پیر ہی ہوتا ہے، پہلے میں وہ باب آپ کو پورا پڑھاؤں گا، تب بتاؤں گا کہ وہ شخصیت کون سی ہے، پھر آپ کو مانیں گے۔ اچھا جناب، یہ ہو گیا جنازے پڑھانے کا طریقہ۔ کسی بندے نے میرے سے نکاح پڑھانا ہو تو اس کا قانون سمجھ لیجئے، بھائی نکاح ایک بند کمرہ ہو، بند کمرہ ہو، اس میں 4 چیزیں چل جائیں تو کتاب کہتی ہے اس بندے کا نکاح ہو گیا ہے۔ ایجاب و قبول، پہلی شرط ایجاب و قبول۔ 2 گواہ اس کمرے میں بیٹھے ہوں، ان کے سامنے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ایجاب قبول کر دیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہ ہو گئے۔ تیسرا، حق مہر کا تقرر کرنا، حق مہر طے کر دیا جائے۔ چوتھی شرط، محسنین غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، ہمیشہ نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہونا۔ شیعہ دا متا شتا نہیں سمجھ گئی گل نہیں بھائی، 3 مہینے 3 مہینے 1.5 ہفتے کے لیے نکاح کر دیا جائے۔ محسنین غیر مصافحین، ہمیشہ نکاح کرنے والے ہوں، غیر مصافحین، مستی بہانے والے نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں پوری ہو جائیں تے اللہ دے سپرد جوڑے دا معاملہ نکاح ان کا ہو گیا۔ بھائی یہ ان لوگ مطلب ہے نا بھائی، ادھر جو مروجہ طریقہ ہے وہ آ گیا، برات لگ گئی، مولوی صاحب پہنچ گئے، ادھر بیٹھ کے وہ اس کو اتنا بڑا اس نے لسٹ تھما رکھی ہے، بھائی فلاں کی انداز سے آپ ہنس نہ پڑنا، بھائی فلانے دے، فلانے دی، فلانے نو، فلانے دا، فلانے ساتھ، یہ جو پوری گردان ہے۔ بھائی میرے سے اگر کوئی نکاح پڑھانے آئے گا، موقع کے اوپر پہنچ کے میں نے ایک بات اس سے پوچھنی ہے، لفظ دینی ہے، بھئی جو یہ نکاح تیرے اولیاء کی زیر سرپرستی، تیرے جس کو تو بڑا مانتا ہے تجھے پتا ہے، جس اولیاء تیرے اولیاء کی زیر سرپرستی تیرا یہ جو نکاح منعقد کیا جا رہا ہے،
کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا نام، اس کی اس کی نسل، اس کا خاندان تجھے پتا ہے، مجھے اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں۔ تیرا نکاح تیرے اولیاء کی زیر سرپرستی جو منعقد کیا جا رہا ہے، تجھے اپنی طیب نفس کے ساتھ دل کی خوشی سے تو مجبور تو نہیں کیا گیا، تیرے دل کی خوشی کے ساتھ تیری طرف سے یہ نکاح پڑھانے کی اجازت ہے؟ اتنے لفظ میں نے پوچھنے ہیں بہت۔ اگر میرے اس طریقے کے اوپر کسی کو اعتماد ہو وہ میرے کو آ جائے تے جے دوجا راہ ہے تے وہ پھر روڑا ایک ہو رہا دے وچ، بھئی آپ میرے پاس آئیں گے بھئی یہ عقدہ رکھیں گے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے بھئی اس دن بتا دی اور 1 گھنٹہ پہلے مجھے موقع پہنچنے کا بھی بتا دی، میں آ کر پڑھا دوں گا۔ تے جے دوجی ہوئی نا شخصیت، اب اچھے اچھے کلیاڑی، اس کے پاس آپ جائیں گے، پہلا تو اس کا خادم کہے گا بھائی مولوی صاحب اندر ستے نے ذرا گھنٹہ ہے، اچھا موڑ اٹھ کے آئے گا، پھر تو کہے گا بھائی مولوی جی نکاح پڑھانا، وہ کہے گا بھائی نکاح پڑھانا ہے، اس کا یہ ہے بھائی پٹرول آج کل روز بڑا مہنگا ہے، 5000 روپیہ لگے گا پٹرول پہ، ایک گل تے دوجا اتنے کنی چلدی حمزہ اپنا کنی چلدی فیس ہوتے آج کل 20,000 ہے۔ ہاں جی ہاں جی کوئی نہیں بھائی وہ یہ کرے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ فضول اگر تیری جیب وچ پیسے بہت ہونے تے بھائی جا کے جنہ کو موک لے تے پڑھا لے۔ ہم اگر نکاح آپ کا پڑھائیں گے تو اسی طریقے سے پڑھائیں گے، کسی میرے دوست بھائی کو یہ طریقہ پسند ہو وہ میرے سے پڑھا لے، اگر نہیں پڑھانا چاہتا تو جس سے اس کی خوشی ہے اس سے قدم مقصد ہی رہتی ہے۔ لو جناب آپ کا یہ مقام سنت شادیوں اور جنازے، جس مقام سنت کا تعلق شریعت میں اجتماعی زندگی سے تھا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ ایک جمعہ باقی ہے کہ مقام سنت بندے کو اس کی انفرادی زندگی میں کیا تعلیم دیتی ہے، اس کا سونا کیسا ہونا چاہیے، جاگنا کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ ایک جمعہ اس کا محتاج ہے، آپ کا مقام سنت مکمل ہو جائے گا۔